وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سبحان الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. سبحان الله. وقال لهم خزنتها سلام. وقال لهم خزنتها سلام سلام سلام. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. سبحان الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. پڑھی گئی
ایمان والوں کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ ایک جلوس کی شکل میں ایمان والے جنت کی طرف جائیں گے۔ صاحب تفسیر بغوی نے لفظ زمر، یہ پوری سورت کا نام ہی زمر ہے۔ زمر کہتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کا گروہ جن کے عقائد، نظریات اور جن کے ایمانیات ایک جیسے ہوں۔ مزے کی بات ہے یہی لفظ زمر اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے بھی کہا ہے، یہی لفظ زمر ایمان والوں کے لیے کہا ہے، لیکن وہاں ڈفرنس یہ ہے، ان کے درمیان مراتب کا فرق یوں ہے کہ ایمان والے میرے محبوب کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، کلم وعد اللہ الحسنہ والے ہیں، اور کہا ان دوسروں کی بات نہیں ہے، ہم تو ایمان والوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالی جنت کی طرف جب بلائے گا تو سب کے سب گروہوں کی صورت میں چلے گا۔ یہاں سے جو میلاد شریف کا ہم جلوس نکالتے ہیں اس کی بہت بڑی دلیل ملتی ہے کہ جو ہم دنیا میں اکٹھے ہو کر نبی پاک کا نام لے کر چلتے ہیں تو قیامت والے دن جنت کے مناظر میں سے ایک منظر البدور الصافرہ فی احوال الاخرہ، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو، the fragrance of paradise will be felt by those who will be the habitant of paradise. They will be felt 500 nuri years before they will to go to the paradise. 500 نوری سال کی مسافت سے اللہ تعالیٰ اہل جنت کو خوشبو سنگھا دے گا۔ تو قرآن کہتا ہے ربہم الی الجنت زمرا، یہاں پر یہ جو رب کا اللہ تعالیٰ نے اور پھر ہم ضمیر ہے جمع کی، فرمایا وہ سارے کے سارے جو میرے محبوب کے امتی ہوں گے ان سب کو جنت کی طرف جلوس کی شکل میں لے جائے گا۔ ہم جلوس میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا بولیے ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جل جلالہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم نبی پاک پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہی کام تو اللہ نے یہاں بیان کر دیا کہ وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں گے، اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے جب وہ وہاں پر پہنچیں گے، کہاں پر؟ حتی اذا جاؤہا، وہ جگہ جب خاص پہنچے گی باڈی سینسر ڈورز پر، تو ان پر ایمان سینسر لگے ہوں گے، جس جس کا ایمان ہوگا وہ سینس کرے گا اور دروازہ ان کے لیے کھل جائے گا۔ کیا ہوگا؟ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سلام۔ اب یہاں پر یہ ان کے لیے خزانہ کہتے ہیں، خزانہ سے ہے، کنز سے ہے، جمع سے ہے، کہ جو دنیا میں انہوں نے سلام کے خزانے حضور کی بارگاہ میں بھیجے ہوں گے وہ وہاں ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور پھر وہ کیا کریں گے؟ سلام النکرہ کے طور پر آیا، یعنی جو درود و سلام جو دنیا میں پڑھتے رہے ہوں گے، دنیا میں پڑھتے رہے ہوں گے، وہی سلام ان کو وہاں پر نصیب ہوں گے۔ کیسے نصیب ہو؟ توجہ کیجیے گا، ادھر فرمایا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ ان سے کہا جائے گا نہیں، کوشچن تو دوسروں سے پوچھے جانے ہیں، تم سے تو سوال ہی کوئی، دروازے کھلے ہوئے، جنت تمہارے لیے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضور and one time کہ ایک سنگی سی اس طرح کوئی اللہ بندیاں نے، اللہ والیاں نے واقعات سنا لگے سن کہ فلانے اللہ نے بندے نے ٹائم چاہے کرم تھا سن، وہ کرم تھا سن۔ خواجہ نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا پتر کمال تائی ہے اگر وہ چیزاں تھوڑے جسم چوں نانا ظہور، سبحان جڑے پہلے گزرے انہاں سنانا آسان ہے،
کمال ہے اگر تو ہی اپنے آپ کی اس مقام پر نہیں کھڑے. اس طرح ہی ان ٹائم آف گرینڈ شیخ رحمۃ اللہ علیہ میلاد شریف نامی ناسی دوست احباب جس طرح ویکینڈ پر بولٹن گئے ویسا بازی چھوڑو اس کی اللہ خوش رکھے. کوئی پوسٹر شوسٹر دوستان بنائے کہ بلا عالم حضور کی پیش کی تھے حضور دس از دا پوسٹر فرام میلاد شریف. جناب دسنین بھائی آپ کچھ دیر اس پوسٹر کی تکیا آپ فرمانے کہ سوئی صاحب اگر تساں خود ہی پوسٹر بنی جاؤ اللہ اکبر. اگر تساں خود ہی پوسٹر بنی جاؤ چاہنا تھا کہ جہاں پر عشق اور محبت کا ایک سمندر آگے موجزن تھا اپنے پاس نہیں ہے لیکن ان کی عطا اور ان کی نظروں سے بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے. جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ کیا مزہ ہو کہ جن کی کرامات کا ذکر کرتے ہو تم ان کی سراپا کرامت بن جاتے ہو. تو یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا ایک عشق کا سمندر ہے. تو تھوڑی سی بات میں وہیں سے شروع کرتا ہوں اور پھر اس بات پہ ختم کر دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور اول کی بات جو ہے یہ ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے, کیونکہ ہمارا ایمان ہی یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے. کیا ہے؟ آپ کے بعد کوئی نبی, اور آپ اولین بھی ہیں اور آخرین بھی ہیں. ظہور مصطفیٰ کا نور اول جو ہے وہ آقا کریم کی ذات مبارکہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختتام پر تشریف لانا. اس پر ایک حدیث شریف آپ کو سنا دیتا ہوں, سیاستہ کی مشہور و معروف حدیث ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا اول من تنشق عنہ الارض, سب سے پہلے زمین جب شک ہوگی تو انسانوں میں سے باہر کوئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آخری بندے تک کوئی باہر نہیں آئے گا. سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر کا نور پیدا ہوگا اور میں باہر تشریف لاؤں گا. اور اس پر ایک کلام و نقشبندیوں ذرا جھوم جاؤ. سب سے پہلے آقا کریم نکلیں گے اور آقا کریم کے ساتھ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق اٹھیں گے. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھیں گے. یہاں سے مقام و مرتبہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات کا پتہ چلتا ہے. تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے, یہ اتنا بلند مقام ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا جب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کائنات میں کس چیز کو خلق کیا گیا, اور پوچھنے والے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا یہ کیسا سوال کر رہے ہو, مجھے تو نہیں پتا. نہیں, جب کوئی غیر پوچھتا تھا تو حضور فرماتے تھے مجھے تو اس کا علم نہیں ہے. اور جب آقا کریم کے عشاق صحابہ کرام پوچھتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کیا علم ہے. فرمایا اخبرنی عن اول شیء, یا رسول اللہ ہمیں مطلع کر دیجئے, ہمیں خبر دے دیجئے کہ پہلی کون سی کائنات میں چیز ہے. تو حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. ایک یہ روایت ہے. دوسری روایت میں آیا کہ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل کل الاشیاء نور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ساری کائنات میں پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا ظہور ہوا, اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوری کائنات جگمگا اٹھی. اب آئیے متصلاً سورہ زمر کی جو بات کر رہا تھا کہ جب یہ سارے عشاق پہنچیں گے, ابھی ہم نے درود و سلام پڑھا, تو یہ درود و سلام پڑھنے والوں کو وہاں پر کہا جائے گا کہ تمہاری یہ پاکیزہ زندگی جو گزری ہے درود و سلام میں اب تم آ جاؤ. اور وہ زمر کی صورت میں گروہ کی شکل میں جب وہاں پہنچیں گے تو کیا فرمایا جائے گا, تمہارے یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں, تم آ جاؤ. اور آگے جو جملہ ہے یہ بس بات اس پر ختم. وقال الحمدللہ, وہ کہیں گے ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. نتبوأ حیث من الجنت حیث نشاء, یہ وہ جگہ ہے, یہ جو مقام ہے جس پر ہمارا اورثنا الارض, ہمیں زمین پر بھی یہ وراثت ملی تھی اولیاء کی, اور آج ہمیں یہ وہ سامنے آ رہا ہے جو وعدہ, جو اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا. اور پھر کیا کہا جائے گا وکیل الحمدللہ, یہاں پر یہ بات کر کے سلام کی بات کر کے پھر اس کے بعد فرمایا وکیل الحمدللہ. قیلا کہا جاتا ہے, اس کا معنی جو میں نے کہا جاتا ہے یعنی ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پہلے حمد پڑھی, رب کی ہم تسبیح بیان کی, مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا, اب اینڈ پہ پھر
وہی بات آئی کہ یہ جو ساری نعمتیں ملی ہیں اس مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہیں تو ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو جنت میں بھی جنتی شکر ادا کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی شکر گزاری کی زبان عطا فرمائے, شکر گزاری کا دل عطا فرمائے. ایسے مشائخ کے ساتھ بیٹھ کر, ان کے پاس بیٹھ کر ہمیں اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ